اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں، اے خدا مجھے یہ پسند نہیں، یہ اچھا نہیں، لیکن میں پھر بھی خوش رہوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کروں گی، میں کچھ سبق سیکھوں گی، اس طرح میں مزید پختہ ہو جاؤں گی، اور جب یہ شروع ہوئی تھی اس کی بنسبت اس کے ختم ہونے پر میں بہتر جان لوں گی۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ یہ سب بلند آواز میں کہیں، یہ کہنا آپ کے لیے اچھا ہوگا، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ خدا کو رنجیدہ کرتا ہے، اور میں اندرونی طور پر واقعی یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تو مجھ میں کچھ اچھا کرنے والا ہے۔ درست وقت ہوگا تو میرے حالات بدل دے گا۔ کیا آپ اس طرح کا بلند اقرار کرنا شروع کریں گے؟ اور جس طرح خدا چاہتا ہے، اور جس طرح خدا چاہتا ہے، بائبل کے مطابق بلند آواز سے اقرار کریں گے تو اس سے آپ کے جذبات تبدیل ہوں گے اور یہ آپ کا ذہن بدل دیں گے۔ آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور اپنی سوچ اور جذبات کے مطابق رہ سکتے ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب کی طرف چلیں۔ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، یعنی دکھ سہنے والے خوش اور بابرکت ہوں گے، اور مخالفوں سے نہیں ڈریں گے۔ اگرچہ آپ درست کام کر رہے ہیں پھر بھی اس کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ پھر میرا دماغ اس بحث پر تکرار کرتا رہتا ہے، اس میں کچھ غلط ہے، کچھ غلط ضرور ہے کہ اگر میں صحیح کام کر رہی ہوں تو نتیجہ ٹھیک ہونا چاہیے، اگر میں درست کام کرتی ہوں تو مجھے بابرکت ہونا چاہیے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے آپ بابرکت ہیں، گہرے معنوں میں بابرکت ہیں۔ میرے مطابق بہترین بات جو ہماری زندگی میں ہو سکتی ہے، پچھلے ہفتے جو میں نے ڈیو سے کہی، میں نے کہا سب سے بڑی چیز جو خدا سکھا سکتا ہے کہ جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو اس وقت کیسے خوش آ جائے۔ متی 5 باب میں یسوع نے پہاڑ پر ایک بہت مشہور واز کیا جسے ہم پہاڑی واز کہتے ہیں، لیکن میں اسے رویوں کا واز کہتی ہوں کیونکہ دراصل ان کا تعلق رویوں ہی سے ہے۔ پہاڑی واز معلوم ہے، اگر ہم وہ خوشی چاہتے ہیں جو خدا بھی چاہتا ہے تو ہمیں ان رویوں کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اگر ہم ایک لمحے کے لیے متی 5 باب کو دیکھیں، مبارک، اور امپلیفائڈ بائبل بتاتی ہے کہ مبارک کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ خدا برکت دے، اس کا مطلب یہی ہے حسد کیے جانے پر خوش ہو، اور روحانی خوشحالی، خوشی اور بیرونی حالات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اس کی مہربانی اور نجات میں مطمئن رہو۔ اوہ یہ کتنا شاندار ہے۔ آئیے اسے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ مبارک، اگر میں کہوں خدا آپ کو برکت دے تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، کہ تم پر رشک کیا جائے اور تم روحانی طور پر خوشحال رہو۔ اس کا تعلق بینک اکاؤنٹ سے نہیں، چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہو، خدا کی مہربانی، نجات میں خوشی اور اطمینان حاصل کرو۔ آپ کو ایک راز بتاؤں، میرے خیال سے ہم بہت سا وقت ان دعاؤں میں گزارتے ہیں جن کو سننے سے خدا کو کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے خیال میں ہم خدا سے اپنی خوشی کے لیے لوگوں کی تبدیلی، تنخواہ کے بڑھانے، بڑے گھروں، نئی گاڑیوں، شادی ہونے، شادی سے دور بھاگنے اور اس طرح دوسری چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا مختلف طریقے سے دعا کریں۔ ہر روز اٹھیں اور کہیں خداوند دوسروں کی طرح میں امید کرتی ہوں کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہوگی، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میں ثابت قدم اور ویسے ہی خوش رہوں گی جیسے اس وقت جب ہر چیز میرے مطابق چلتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی وقت سے پہلے دعا کی کہ جب آپ کو کچھ اپنی مرضی کے مطابق نہ ملے تو آپ ثابت قدم رہیں گے؟ میں نے یہ دعا کل اور آج اور اکثر کرتی ہوں۔ ہم وہ سب چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں
اور واقعی یہ غلط بھی نہیں، انسان ہوتے ہوئے خدا آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن تجربے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر دن ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں گزرتا۔ منسٹری کے سفر میں ہمارے ایسے بہت سے ناقابل یقین تجربات ہیں، اور شاید آپ سوچیں کتنی ہی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور میں نے کتنے ہی ہوٹلوں میں قیام کیا ہے کہ شاید میں خدا سے کچھ مزید مہربانی کو تھوڑا بہت حاصل کر سکوں، اور ایسے ہوٹلوں میں جاؤں جہاں ہر چیز کام کرے، لیکن یہاں آبنی میں پھر بھی ایسا نہ ہوا۔ جمعرات کو جب میں اپنے ہوٹل میں گئی، جب میں یہاں پہنچی تو اکثر میں تھوڑا مطالعہ اور قیلولہ چاہتی ہوں تاکہ جمعرات کی رات کے لیے تیار ہو سکوں، اور جنہوں نے صفائی کی انہوں نے تمام بلائنڈز کھول دیے اور سورج کمرے کے اندر پہنچا ہوا تھا اور بے موسمی گرمی تھی، اس لیے ایئر کنڈیشننگ سے درجہ حرارت کم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں سو نہ سکی۔ میں نے کچن کے سنک کی ٹوٹی کھول دی اور ٹوٹی پانی دینے کے بجائے میرے ہاتھ میں آ گئی، اور میرے باتھ روم کا سنک بند تھا۔ جب اس کا پانی کھولتے تو فوراً بند کرنا پڑتا اور یہ انتظار کرنا پڑتا کہ کب یہ پانی نیچے جائے اور دوبارہ پانی کھولا جائے۔ جمعرات کی رات کو 12:30 بجے کوئی شخص کمرے میں آنا چاہتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو خالی کمروں سے ہینگر اکٹھے کرتا تھا، اور کمرے کے دروازے پر اس طرح کا لاک لگا ہوا تھا۔ جب اس نے جھٹکے سے کھولا تو ایک اونچی آواز نکلی اور ڈیو چھلانگ لگا کر گر گیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ اس کمرے سے کیا لینا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ کمرہ خالی ہے، اور اس وقت سے جانتے ہیں ہم جاگتے رہے، اور ہم ایسے تھے۔ ہم ہمیشہ ریسیپشن والوں سے کہتے ہیں کہ میرے کمرے میں کالز نہ بھیجیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ میں بتا نہیں سکتی کہ کتنے ہی لوگ کتنی ہی دفعہ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ مجھے بھی آرام اور مطالعے کی ضرورت ہے، اور یہاں تک کہ میں جمعے کو بہت اچھی نیند میں تھی اور فون بجنے لگا۔ پھر کل جب ہم عبادت سے گھر گئے، آپ کو بھی یہ دیکھنا بہت اچھا لگے گا، واقعی ہمیں ایک تصویر لینی چاہیے تھی۔ اس طرح ہوا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے۔ انہوں نے دروازے کا کارڈ بدل دیا اور کہا آپ اندر نہیں جا سکتے، حالانکہ ہم کمرے کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، حالانکہ ہم کمرے کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ اس لیے وہ گیا اور اس آدمی کو بلا لایا جس کے پاس ماسٹر کی تھی اور اس کی چابی بھی کام نہ کر رہی تھی۔ اس طرح میں، ڈیو اور میرا اسسٹنٹ اسی طرح ہوٹل کے ہال میں اس جیسی بڑی میٹنگ کے بعد فرش پر بیٹھے تھے جہاں ہر کوئی خوش ہو رہا تھا اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ میرے خیال سے یہ خدا کا مجھے آگاہ کرنے کا طریقہ تھا کہ یاد رکھو کہ تم کون ہو اور کہاں سے لی گئی ہو۔ چلو اس گندے سے فرش پر بیٹھی رہو اور برداشت اور صبر کرو، اسی طرح عمل کرو جس طرح تم لوگوں کو اس میٹنگ میں پیغام دیتی ہو۔ دیکھیں، جانتے ہیں بائبل دراصل جو کہتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں اگر تم یکساں رہ سکتے ہو تو پھر تم بہت بابرکت ہو، معلوم ہے؟ جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کا رویہ ابلیس کو یہ پیغام دیتا ہے کیونکہ تم ہارے ہوئے ہو، ایک بار پھر تم میرا مقابلہ نہ کر سکے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، یعنی فروتنی کا رویہ رکھتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، یعنی غم میں مثبت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، یعنی وہ جن کا رویہ مطمئن ہے، یعنی وہ شخص جو حلیم نہیں، وہ فخر اور تکبر رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کے حقدار ہے۔ لیکن جب خدایا کوئی شخص ان کے لیے کچھ کرتا ہے تو حلیم شخص ہر ایک چیز کے لیے حد سے زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔
مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کا رویہ برتر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ درست ہو۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ان کا رویہ بہت معاف کر دینے والا رہتا ہے۔ اوہو کوئی بات نہیں، میں بھی بہت غلطیاں کرتی ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے درمیان اور لوگوں کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ عمدہ رویہ قائم رکھتے ہیں۔ جب تک دکھ نہیں ملتا کچھ لوگ اچھا رویہ قائم رکھتے ہیں، جیسے ہی دکھ پہنچتا ہے تو وہ مزید بہترین نہیں رہتے۔ ہم پرانے عہد نامے میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں، ہم ان کو اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل سے تھے، اور وہ مصر میں اسیر ہو گئے اور بہت سے سال اسیری میں گزارے، اور وہ شدت سے خدا کے سامنے چلائے، اور خدا نے ایک نجات دہندہ یعنی موسیٰ کو بھیجا، جس نے 40 سال صحرا میں تیاری اور تجربات حاصل کرنے کے لیے گزار دیے۔ اچھا، پچھلی رات یہاں کون کون موجود تھا؟ ٹھیک ہے، اور اس نے رہائی کے لیے ان کی رہنمائی کی۔ خدا نے بڑے معجزات کیے، دریا کے 2 ٹکڑے کیے، آسمان سے ہر صبح ان کے لیے ناشتہ آتا تھا، بہت سے معجزے، چٹان میں سے پانی کا نکلنا، اس طرح کے بہت سے کام، اور پھر بھی بائبل کہتی ہے وہ پراگندہ ہوئے۔ پراگندہ صحرا میں 40 سال خانہ بدوش رہے، جو کہ دراصل 11 دن کا سفر تھا۔ اور میرے خیال سے آپ میں سے کچھ ان لوگوں کی طرح ہیں۔ یقیناً میں یہ جانتی ہوں کہ وہ میرے بھی بہت قریبی تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ ان کا مسئلہ ان کے دشمن ہے، یعنی ہتی، یبوسی، خوشامدی، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے دشمنوں کی بھی برانڈز ہیں۔ ہمارا چڑچڑا باس، برے ہمسائے، ہماری کمر کا درد، آپ چاہے کوئی بھی نام دیں، ہم سب ان کا شکار ہیں، اور ہم ابلیس پر اور اپنے حالات پر اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے صبح کی عبادت میں کہا، میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم خود خوش رہنے کی ذمہ داری اٹھائیں، اپنی خوشی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا بند کر دیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہوں، اور اگر آپ دکھی ہونا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ ہماری شادی کے ابتدائی سالوں میں میرا رویہ بہت ہی برا تھا، کیونکہ میرا بچپن زیادتی میں گزرا، اور میں بہت منفی اور بھروسہ نہ کرنے والی شخصیت تھی۔ اور اسی طرح جانتے ہیں کہ ایک اچھا شوہر ہوتے ہوئے ڈیو نے مجھے خوش رکھنے کی کافی کوشش کی۔ وہ کبھی یہ کرتے کبھی وہ کرتے تاکہ میں خوش رہوں۔ 2 یا 3 سال ایسا رہا، لیکن ایک دن انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، معلوم ہے، میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں تم خوش نہیں رہ سکتی۔ میں نے پوری کوشش کی، جب تم خوش رہنے کا فیصلہ کرو تو مجھے بتا دینا۔ ایک راز بتاؤں کہ آپ میں سے کچھ کے ایسے رشتے ہیں جن کو یہی کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ان کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ ان کو بھرپور کوشش سے خوش رکھا جائے، جبکہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ خوش نہیں ہوں گے، اور آپ ان کے مسائل پر انحصار کرتے ہیں، اور ان کی خوشی آپ کی خوشی کا تعین کرتی ہے، اور آپ کو فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی چاہیں، میں خوش رہوں گی۔ آمین۔ پہلے تو یہ انہیں غصہ دلائے گا، لیکن شاید یہ بات انہیں بدل دے۔ یہ ایک بہترین بات تھی کہ انہوں نے مجھے اپنی خوشی کو کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ 11 دن کے سفر کو 40 سال کا سفر بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کے دشمنوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے رویوں کی وجہ سے ہوا۔ وہ موسیٰ پر اور خدا پر الزام لگاتے، وہ آسانی سے حوصلہ چھوڑ دیتے، آسانی سے اداس اور بے صبرے ہو جاتے، ہمیشہ یہ سوچتے کہ جتنا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، بہت ناشکرے اور احسان فراموش تھے۔ جانتے ہیں کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو آخر کار اچھا نتیجہ ہی نکلے گا، لیکن میں ان لوگوں سے حیران ہوں جو کچھ اچھا کرنا نہیں چاہتے، اور پھر بابرکت لوگوں کی طرف ان کا رویہ بہت برا ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ بالآخر میں ان لوگوں سے اکتا گئی جو مجھ سے حسد کرتے تھے، اس وجہ سے یا اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور معلوم ہے میں نے کیا سوچنا شروع کر دیا،
دوسروں کے پاس ہونے والی کسی چیز کی تب تک خواہش نہ کرے جب تک کہ میں وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں جو انہوں نے کیا۔ پیدائش 4 باب قائن اور حابل کی کہانی پڑھیں گے۔ آئیے تیسری آیت سے شروع کریں۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ قائن نے اپنے ہاتھوں کے کام کا ہدیہ خداوند کو دیا، وہ اپنے کاموں کی قربانی خداوند کے حضور لایا، جس سے خدا خوش نہ تھا، لیکن حابل بھیڑ بکریوں کے پہلوٹے کا ہدیہ لایا۔ میں ساری وجوہات نہیں جانتی کہ خدا نے قائن کا ہدیہ نامنظور کیوں کیا، لیکن مجھے یقین ہے اس کا تعلق کافی حد تک رویے سے بھی ہے۔ 5ویں آیت، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، یعنی وہ اداس اور مایوس ہوا، اس کا رویہ فوراً برا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ نہیں آئی کہ اچھا اگر خدا میرے ہدیے سے خوش نہیں تو پھر میری کون سی غلطی ہے جسے تبدیل ہونا چاہیے۔ ہیلو، اگر میری زندگی میں کچھ کام نہیں ہو رہا تو مجھے کیا دیکھنے اور بدلنے کی ضرورت ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم ہی غلطی پر ہو۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو سچائی کو جانو گے۔ یسوع نے کہا سچائی تمہیں آزاد کرے گی، تمہیں آزاد کرے گی، لیکن یہ آپ کے شوہر کے، بچوں کے یا والدین یا ہمسائے کے بارے میں سچائی نہیں جو آزاد کرے گی، یہ اپنے بارے میں آپ کی سچائی ہے جو خدا ظاہر کرے گا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں، میں مسائل میں گرفتہ لوگوں کا سامنا کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ واقعی ان کو تبدیلی کی ضرورت نہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ شخص جس میں تبدیلی کی امید کر سکتی ہوں وہ میں خود ہوں، اگر میں اور آپ خدا کو کام کرنے کی اجازت دیں، اگر میں ان کے لیے دعا کروں اور خدا پر بھروسہ کروں۔ چھٹی آیت، شاید خدا آپ سے اور جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں بات کرنا چاہتا ہے۔ خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا؟ تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے اور گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، مجھے یہ سب بہت پسند ہے، پر تو اس پر غالب آ، اس پر غالب آ، دوسروں پر یا خدا پر یا ابلیس پر الزام نہ لگا۔ اگر تو بھلا کرے تو بابرکت ہوگا، اگر تو ایسا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہونے کا سب سے بہترین اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صرف اچھے رویے کو برقرار رکھا جائے۔ رویوں میں سے کون سے اہم ترین رویے ہیں؟ میرے خیال سے سب سے اہم کہ ہمیشہ رحم دلی کا رویہ قائم اور برقرار رکھا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اور جب دوسرے لوگ غلطی کریں تو آپ کو ان کے ساتھ سخت چڑچڑا رویہ رکھنے اور قانون پرست ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جس سے واقعی نمٹنا پڑے تو پھر آپ صرف یہ بہترین بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں نے بھی اس طرح کی بہت سی غلطیاں کی۔ معلوم ہے میں نے یہ سیکھا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں پر کیسے رویے کو برقرار رکھا جائے۔ میں اس یقین دہانی میں رہتی ہوں کہ کس طرح ان کے ساتھ زیادہ دور تک جایا جائے۔ اگر وہ معافی بھی مانگ لے تو میں یہ یقین دہانی کرنا چاہتی ہوں کہ میرا رد عمل اتنا جارحانہ ہو کہ وہ واقعی جان لے کہ مجھے ابھی بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بعض دفعہ کوئی شخص ہمیں دکھ دینے کے لیے ایسا کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں، ہم ایسی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اور پھر وہ پریشانی ملامت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم فون اٹھائیں اور کہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس بارے میں پریشان نہ ہوں، خاص طور پر جس جگہ پر میں ہوں، یعنی اختیار کی جگہ پر۔ میرا مطلب ہے کہ اگر لوگ میرے سامنے ایسے ہوں اور کچھ ایسا کریں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کچھ زیادہ برا محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں ان کو کال کر کے کہہ دوں کہ 2 میل آگے جاؤں گی اور کہوں گی سب ٹھیک ہے، میں نے بہت سی غلطیاں کی، لہٰذا پریشان نہ ہوں۔ رحم دلی کا رویہ رکھیں اور یقین کریں میرے اندر بالکل بھی
ایسا رویہ نہ تھا اور مجھے یہ اختیار کرنا پڑا۔ آپ درست رویے اختیار کر سکتے ہیں۔ واقعی بہت سی شخصیات اور مزاج ہماری شخصیت خدا کے دیے گئے مزاج کا نتیجہ، اور پھر ہمارے زندگی کے گزرے کچھ سالوں میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس سے جو چیز سامنے آتی ہے اسے ہم شخصیت کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر گہرائی تک آپ کا مزاج بدل نہیں سکتا، لیکن آپ کی شخصیت ہمیشہ بہتر اور تبدیل ہو سکتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک غصیلی شخصیت بن جاتی، لیکن میں نے اپنی جارحیت کے دوران لوگوں پر حملہ کرنا نہیں سیکھا تھا۔ اس طرح بہت سی اقسام کی شخصیات ہوتی ہیں، اور دیانت داری سے دوسرے مزاج رکھنے کے مقابلے میں کچھ لوگ منفی ہونے کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، اور میرا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے پر اعتماد، خوش، پر امید ہوتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی، اس میں سے نکلے، وہ نہیں جانتے کہ کہاں کھڑی کی، اور سوچتے ہیں کہ یہ ایک لطیفہ ہے، یہ سب مذاق ہے۔ معلوم ہے کہ آپ اپائنٹمنٹ سے لیٹ ہونے والے ہیں اور وہ اس کی بھی پارٹی منانے کے موڈ میں ہیں۔ ان کی اپنی گاڑی نہیں ملتی اور آپ اس طرح ہوتے ہیں، ذمہ داری سے بھی کام کیا کرو، اور آپ سر پکڑ لیتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر خوش ہی رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آسان ہے کہ ہر وقت نوز ہائی ایٹیٹیوڈ رویہ رکھا جائے، اور میرے خیال سے ڈیو تھوڑا ایسے ہی تھا۔ وہ پرسکون شخص ہے جو کسی طرح تنگ نہیں پڑتا، اور میرے خیال سے خوش رہنا ان کے لیے آسان ہے۔ اور میں بہت پیچیدہ ہوں اور پوری دنیا کی ذمہ دار ہوں، جو کہ میری غلطی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ غلط قسم کی ذمہ داری رکھتی تھی، اور میں پچھلے 10 سے 15 سالوں میں کافی حد تک بہتری کی طرف آئی، لیکن مجھے مزید کوشش کرنی ہوگی تاکہ ویسا ہی رویہ قائم کروں جیسا انہوں نے کیا، لیکن آپ اس کے لیے خود پر افسوس نہیں کر سکتے۔ یہ نہ کہیں کہ میں ایسی ہی ہوں، اسے عذر کے طور پر استعمال نہ کریں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ خدا کی مدد کے ساتھ میں اس نقطے پر پہنچ سکتی ہوں جہاں میں ہمیشہ اچھا رویہ قائم رکھ سکتی ہوں۔ اچھا رویہ قائم رکھنا دوبارہ اچھا رویہ اختیار کرنے سے آسان ہے۔ دیکھیں، یہ توانائی لیتا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے اور بیٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ پسند نہیں کرتے، پھر آپ ہر کسی کو اپنے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، پھر آپ اپنے ٹرک کو مسیحوں سے اتنا لوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اٹھا سکیں، اور پھر دوبارہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو پسند نہیں۔ میں کافی سال ایسے رہی۔ آخرکار میں نے سوچا، معلوم ہے کہ اس طرح کبھی اوپر کبھی نیچے، اوپر نیچے، کبھی بیٹھا کبھی کھڑے ہونا مجھے تھکا دے گا، اور پھر میں نے جان لیا کہ اداس نہ ہونا، اداس ہو کر پرسکون ہونے سے کہیں آسان ہے۔ آمین۔ ابلیس کے حملے کے خلاف اس کا مقابلہ کرو۔ آپ کا رویہ آپ کے مستقبل کا ہادی ہے، یا آپ کا بہترین دوست یا بدترین دشمن ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کو آپ کے قریب لانا یا آپ سے بیزار کر دیتا ہے، اور یہ بنیادی طاقت ہے جو یہ تعین کرتی ہے کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے، اور دیانت داری سے اس کا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارا رویہ ہی ہماری مشکلات کی جڑ ہے، یہی ہماری اصل مشکل ہے۔ یسوع کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اندر مشکلات سے آزاد زندگی رکھتے ہیں۔